الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ماہ محرم کا یہ پہلا جمعہ اس ماہ کی فضیلت کے اسباب کچھ اور ہیں، لیکن اس ماہ میں مشہور کچھ اور ہے. روزے اس ماہ میں یوم عاشورہ کو اہل عیال پر فراخی، یہ شہادت حسین سے پہلے کے احکام ہیں. لیکن اس تاریخ کو شہادت حسین کے عظیم سانحے اور واقعے اور حادثے نے امت کو غمناک ماحول میں دھکیل دیا. جس کو نبی سے ان تعلق، محبت، عشق ہے، اس کو آپ کے گھر کے ہر سانحے سے، ہر واقعے اور حادثے سے یقیناً تکلیف، غم اور صدمہ ہونا یقینی. آپ علیہ السلام کے پہلے جو صاحبزادے ہیں ان کا نام قاسم، اسی کی نسبت سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے. وہ زیادہ عمر نہ جی سکے اور وفات پا گئے. اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا. ترتیب یہ ہے، لڑکوں میں حضرت قاسم، دوسرے عبداللہ. ایک مصنف کا خیال یہ ہے کہ عبداللہ وہی ہے جن کا طیب لقب آپ علیہ السلام نے دیا تھا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے طاہر و طیب عبداللہ کے لقب. یہ بھی تقریباً 18 مہینے زندہ رہے اور ان کی بھی وفات ہو گئی. آپ کے تیسرے صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم. یہ بھی 1.5 سال کی عمر میں چلے گئے. جب آپ حضرت ابراہیم کو دفن کر رہے تھے تو اس وقت آپ کہہ رہے تھے ان العین لتدمع وإنا بفراقك لمحزونون.
ہماری آنکھیں اشکبار ہیں، دل بے قرار ہیں، تیرے جدائی پر ہم اشکبار ہیں، لیکن ہم وہی کہیں گے جو حکم پروردگار ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کے بعد دیگرے نرینہ اولاد کا بالکل ساتھ چھوڑ جانا کتنا بڑا صدمہ اور غم کی بات ہے۔ یہ وہی اندازہ کر سکتا ہے جس کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا۔ مشرکین مکہ نے اس موقع پر طعن بھی کیا تھا کہ ایک نیا مذہب لے کر اٹھے ہیں، فکر کی بات نہیں، ان پر مذہب ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کا نسل ہی نہیں چلے گا، ان کا نسب ہی نہیں چلے گا، نسل نرینہ اولاد سے چلتی ہے اور وہ تو کوئی بچا نہیں۔ پھر آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی بہن حالہ بنت خویلد سے ہوا تھا۔ حالہ بنت خویلد کے بیٹے ابو العاص بن ربیع سے ہوا تھا۔ ان سے آپ کو 2 فرزند ہوئے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ایک کا نام علی، ایک کا نام امامہ۔ یہ علی وہی ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر آپ کے سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ عنفوان شباب میں پہنچے تھے، سن بلوغ تک پہنچے تھے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ نواسی امامہ وہ بڑی رہی، یہ وہی نواسی ہے جن کو آپ گود میں لے کر نماز پڑھے تھے، حضرت امامہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کی دوسری صاحبزادی ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹے تولد ہوئے، ان کا نام عبداللہ۔ چھوٹی عمر تھی، 6 سال کے تھے، کھیل رہے تھے، ایک مرغ تھا گھر میں، اس نے آ کر آنکھ کے پاس پھونک لگائی، اس سے زخم بنا، وہی زخم پیغام اجل بنا، اور راہی ملک بقا ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسری صاحبزادی ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، عثمان کہ جبرائیل کھڑے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دو، تو میں اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح تمہیں سے کر رہا ہوں۔ اسی مناسبت سے نور، ایک نور کو کہتے ہیں، نورین 2 نور کو کہتے ہیں، آپ کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں تھی، اس لیے ذو النورین یعنی 2 نور والا کہتے ہیں۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے بطن سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال سن 8 ہجری میں ہو گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال سن 2 ہجری میں ہو گیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا وصال 9 ہجری میں ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بیٹے چلے گئے، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ سے ایک بیٹا وہ چلے گئے، حضرت ام کلثوم سے کوئی اولاد نہیں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں 3 بیٹے چلے گئے اور 3 بیٹیاں چلی گئی، اور بیٹوں بیٹیوں کی اولاد میں صرف ایک بیٹی زندہ ہے، ایک نواسی زندہ ہے، ایک بیٹی زندہ ہے۔ کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ آپ کے 3 صاحبزادے رخصت، آپ کے 3
بیٹیاں رخصت اور آپ کے 2 نواسے نواسیاں رخصت. اب صرف ایک بیٹی باقی رہ گئی فاطمہ رضی اللہ عنہا. تو کتنی محبت ہوگی حضرت فاطمہ سے, کیسا تعلق ہوگا. تمام بیٹیوں کی محبت آ کر حضرت فاطمہ میں جمع ہو گئی. نواسوں نواسیوں کی جتنی محبت تھی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میں جمع ہو گئی. کوئی نہیں رہا, بس یہ ایک رہی. اچھا, جن سے یہ اولاد ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام, آپ کے جو چھوٹے فرزند تھے 1.5 سال کی عمر میں جن کا انتقال ہوا, ایک ابراہیم کے سوا جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے, باقی سب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھے. جتنے بیٹے بیٹیاں, ان کی جو والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تھی یہ بھی چلی گئیں. جب وہ گئیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا عام الحزن, یعنی غم کا سال, ہمارے لیے یہ غم کا سال ہے. ایک ہی سال 2 واقعے پیش آئے تھے, اس میں ایک ان کی وفات کا تھا. نہ ماں رہی نہ اولاد رہی, لے دے کے صرف ایک فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی خواتین کی سردار سیدۃ النساء اہل الجنہ باقی رہ گئی ہیں. تو جتنی بیٹوں اور بیٹیوں سے محبت تھی وہ فاطمہ میں سمٹ گئی, اور جتنی نواسوں نواسیوں کی محبت تھی وہ حسن و حسین میں جمع ہو گئی. اور لوگ کہتے ہیں ام کلثوم بھی بیٹی تھی, زینب بھی بیٹی تھی, محسن بھی بیٹی تھی, رقیہ بھی بیٹی تھی, اب فاطمہ رضی اللہ عنہا. لیکن مشہور صرف یہ 2 ہیں. ہم 2 کو جانتے ہیں اور باقی کو نہیں جانتے. کیوں نہیں جانتے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. حسن رضی اللہ عنہ بڑے تھے, حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے. آپ علیہ السلام ان سے پیار کرتے تھے, ماں سے بھی پیار کرتے تھے, بیٹی سے پیار کرتے تھے. جب کہیں باہر جاتے حضرت فاطمہ کے گھر اخیر میں جاتے, مل کر جاتے. جب کہیں سے لوٹتے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر آتے, مل کے اپنے گھر آتے. جب آپ حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی اور آپ کا استقبال کرتی. اور جب حضرت فاطمہ اپنے والد محترم کائنات کی جان ان سب کے ارمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتی تو آپ بھی کھڑے ہو جاتے اور چند قدم آگے چل کر حضرت فاطمہ کا استقبال کرتے اور پیشانی کو بوسہ دیتے. بہت محبت. حضرات حسنین رضی اللہ عنہ سے بہت پیار. آپ نے فرمایا بیٹا ان بچوں کو رونے نہ دیا کر, میرا دل دکھتا ہے. ان کے رونے سے میرا دل دکھتا ہے, ان کے رونے کی آواز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر ایک مرتبہ نکلے تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ کے دونوں کولہوں پر کچھ رکھا ہوا تھا اور اس پر کپڑا ڈلا ہوا تھا. جب آپ ہمارے قریب آئے تو آ کر آپ نے کپڑا ہٹایا. ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہے. آپ کے کپڑا ہٹانے پر معلوم ہوا کہ ایک طرف حسن ہے اور ایک طرف حسین رضی اللہ عنہ. آپ گھر میں رہتے تو آپ کے دونوں گھٹنے مبارک زمین پر, دونوں ہتھیلیاں زمین پر اور پیٹھ پر حسن و حسین سوار. ایک مرتبہ کسی نے آپ کے کاندھے پر ان دونوں میں سے کسی کو دیکھا تو فرمایا کتنی بہترین سواری ہے. تو آپ نے فرمایا سوار بھی کتنا اچھا ہے, سوار بھی کتنا اعلیٰ ہے, کتنا اچھا بہتر ہے. خطبہ دے رہے تھے, چھوٹے سے تھے, جبہ پہنے ہوئے تھے, پیر اٹکتا تھا, بھاگتے ہوئے آتے تھے, گرتے تھے, پھر اٹھتے تھے, پھر بھاگتے تھے. آپ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے
خطبہ جب امام خطیب خطبے کے لیے نکل جائے اور خطبہ شروع ہو جائے تو مقتدیوں کو یہ حکم ہے کہ وہ بات کرنے والے کو بھی اشارہ نہ کرے، چپ رہنے کا بھی کسی کو نہ کہے، بالکل چپ، یہاں تک کہ کنکریوں سے بھی نہ کھیلے، چٹائی میں دانے ہو تو اس کو بھی ہاتھ نہ لگائے، بالکل متوجہ ہو جائے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں اور سامنے سے حسن اور حسین میں سے کوئی اس طرح گرتے پڑتے آ رہے تھے، تو آپ خطبہ دیتے دیتے نیچے اترے، چند قدم آگے چلے، ان کو لپک کر گود میں اٹھایا اور پھر ممبر پر چڑھے، گود میں نواسے ہیں اور آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بے شک مال اور اولاد بہت بڑی آزمائش، اتنا پیار، اتنی محبت۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک کاندھے پر حسن، اس کاندھے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہما آپ چلے آ رہے تھے۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں، اس کا گال پکڑ کر قریب کر کے بوسہ لیتے ہیں، کبھی اس کا قریب کر کے بوسہ لیتے ہیں، تو آپ کو ان سے اتنی محبت؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں ان سے اتنی محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اس کو مجھ سے بغض ہوگا، اس لیے بغض رکھے گا۔ آپ نے ایک دعا بھی کی، اللہم ھذانی ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، و ابنایا ابنتی، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اللہم انی احبہما، اللہ میں ان کو بہت پیار کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان کو پیار کر، فاحب من یحبہما، اور تو ان سے پیار کر جو ان سے پیار کرے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت۔ ان کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا ہما ریحانتا فی الجنہ، یہ جنت کے پھول ہے، مہکتے ہوئے پھول ہے۔ ساری محبت حضرت فاطمہ میں اور ساری محبت ان دونوں نواسوں میں آ کر جمع ہو گئی۔ اس نواسے کے ساتھ امت نے جو کیا وہ ہم سب جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اس پر ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل آنے والے ہیں، باہر رہو۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا باہر کھڑی تھی، چھوٹے سے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پکڑنا روکنا چاہا تو ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئے اور اندر کمرے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے جا کر دیکھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسین کو ایسا اپنے گود میں اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر سینے سے لگا کر رکھا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ میرے جانے پر بتایا کہ بھی فرشتہ آیا تھا اور اس نے بتایا کہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت ذبح کر دے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دارالخلافت کو کوفہ منتقل کر دیا تھا، اس لیے وہاں آپ کے چاہنے والے زیادہ تھے، وہاں سے بار بار خط آ رہے تھے، آپ آئیے، ہم آپ کو امام بنائیں گے، امیر المومنین بنائیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ آپ نے اپنے جانے سے پہلے اپنے چچازاد بھائی کے مسلم بن عقیل ان کو روانہ کر دیا، جاؤ ان سے کہو کہ میں آ رہا ہوں، اور ان سے کہنا کہ جن کو حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے تو میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ میرے ہاتھ پر بیعت کرنا حضرت حسین کے ہاتھ پر ہی بیعت کرنے کے مترادف ہوگی۔ بڑی تعداد نے بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے کہا چلے آؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نکلنے کا جب ارادہ صحابہ پر، اہل مدینہ اور مکہ پر ظاہر ہوا تو تب بے چین ہو گئے۔
مکہ والے بے چین پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جا کر پوچھا ہمیں معلوم پڑا کہ آپ عراق جا رہے ہیں. کہا ہاں آج یا کل نکل جاؤں گا. کہا کہ آپ نہ جائیں، وہ دغاباز شہر ہے اور زمانے والے ان کی بے وفائی سے واقف ہیں، آپ ہرگز نہ جائیں. تو انہوں نے کہا اب میں تو ارادہ کر چکا ہوں، اب نہیں رک سکتا. یہاں تک کہ وہ گھڑی آئی جب آپ عراق کی طرف نکل رہے تھے. کوفہ عراق میں آتا ہے. جب عراق کی طرف نکل رہے تھے وہ گھڑی جب قریب آ گئی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور انہوں نے آ کر کہا، ان کے وہ جذبات محبت رشتہ داری کی قرابت داری بھی تھی. انہوں نے آ کر کہا میں نے بہت چاہا کہ میں خاموش رہوں لیکن مجھ سے خاموش رہا نہیں جاتا. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس راستے میں آپ کی ہلاکت ہے، میں آپ کو اس راستے میں برباد ہوتا ہوا قتل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اس لیے اللہ کے واسطے اپنے آپ پر رحم کریں اور عراق نہ جائیں. حسین رضی اللہ عنہ بدستور اپنے ارادے پر قائم رہے، یہاں تک کہ جب وہ نکلنے لگے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر آپ کو جانا ہی ہے تو اپنے بال بچوں کو اور عورتوں کو ساتھ میں مت لے کر جاؤ. حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ تم میرے خیر خواہ ہمدرد ہو، لیکن میں اب ارادہ کر چکا ہوں تو عراق چلے جاؤں گا. انہوں نے کہا آپ کو جانا ہی ہے حجاز چھوڑ کر تو کہیں اور جاؤ، اور اگر تمہیں عراق جانا ہی ہے تو ان سے کہو کہ پہلے دشمنوں کو وہاں سے نکالیں، پہلے یزید اس کو ایک طرف کریں تو میں آتا ہوں. وہ بھی وہاں موجود ہے اور آپ کو بھی وہاں بلایا جا رہا ہے. یہ بات سمجھ نہیں آتی. لوگ اس کو بھی قبول کرتے ہیں اور آپ کو بھی بلاتے ہیں، یہ بات کیسی؟ یہاں تک کہ جب نکلنے کے لیے وہ تیار ہو گئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے آ کر جوش میں کہا کہ اگر لوگوں کو جمع کرنے سے اور آپ کے بال پکڑنے سے مجھے یقین ہوتا کہ آپ رک جائیں گے تو اللہ کی قسم میں آپ کی پیشانی کے بال پکڑ لیتا. اس نے جوش میں کہا، محبت کہلوا رہی تھی. لیکن بہرحال ان کو نکلنا تھا، وہ نکل گئے. اس سے پہلے ان کے چچازاد بھائی جعفر بن طیار کا خط آیا. الخط میں بھی یہی مضمون تھا کہ جس رخ پر تم چلے ہو اس میں ہلاکت ہے. آپ اہل کوفہ سے شاید واقف نہیں ہیں، وہ غدار ہے. آپ نے اگر ارادہ جانے کا کر ہی لیا تو باز آ جائیے اور جلدی نہ کیجیے، میں آ رہا ہوں. لیکن تب تک تو قافلہ حسین بسوء عراق نیرفت، قافلہ حسین روانہ ہو چکا تھا. مقام صفا پر اہل بیت کا ایک عاشق شاعر ہے، فرزدق، بڑا شاعر. اس سے ملاقات ہوئی. آپ نے اس سے پوچھا تم کوفہ سے آ رہے ہو، کوفہ کے کیا حالات؟ تو انہوں نے کہا کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں کل آپ کے خلاف چلیں گی. آپ نے کہا جو امید ہم لے کر آئے ہیں اگر ویسا ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر ویسا نہ بھی ہو تو تقوی اور صبر کا ثواب کہاں جائے گا؟ اب ہم نکل چکے ہیں، چلے ہی جاتے ہیں. ضرورت نامی مقام پر جب پہنچے تو وہاں پہنچ کر آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل، جن کو آپ نے اپنا نمائندہ اور نائب بنا کر رخصت روانہ کیا تھا، اب عبید اللہ بن زیاد نے جو یزید کا گورنر تھا علانیہ طور پر قتل کر دیا اور آپ کے چاہنے والوں کی پیشانی پر جوں تک نہ رہی. یہ خبر جب آپ نے سنی تو بے اختیار آپ کا سر جھک گیا اور آپ بار بار پڑھ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آپ نے پڑھا منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. کچھ لوگ اس میں سے آگے جا چکے ہیں اور کچھ لوگ جانے کی گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں.
اس مقام پر پہنچ کر آپ کو کچھ لوگوں نے کہا کہ اب بھی وقت ہے، اپنے آپ پر اہل بیت پر ترس کھائیے اور یہاں سے واپس لوٹ جائیے، اللہ کے واسطے یہاں سے واپس چلیے۔ یہاں اس مقام پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی واپسی کے بارے میں غور کیا، اور غور کر رہے تھے، سر جھکا ہوا تھا اور سوچ رہے تھے کہ چلے جاتے واپس، کہ اچانک مسلم بن عقیل کے جو رشتے دار تھے ان میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اب تو ہم واپس نہیں جائیں گے، اب ہم مسلم بن عقیل کا انتقام لے کر رہیں گے، چاہے انتقام پورا ہو، چاہے ہم مسلم بن عقیل کے پاس مر کے پہنچ جائیں۔ جب آپ نے ان لوگوں کی یہ بات سنی تو ارادہ ملتوی کیا اور فرمایا، ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا اب ان کے بغیر زندگی کا مزہ بھی کیا رہا۔ لیکن اس مقام پر پہنچ کر آپ نے جہاں جہاں سے گزر رہے تھے دیہاتی آپ کے ساتھ ہو گئے تھے، بڑی بھیڑ جمع ہو گئی تھی، تو وہاں کھڑے رہ کر تقریر کی، کہا کہ لوگوں ہمیں بڑی دہشتناک خبریں سننے کو مل رہی ہے، مسلم بن عقیل کو، ہانی بن عروہ کو، عبداللہ بن بختر کو قتل کر دیا گیا ہے، اور وہاں اب ہمارا کوئی طرفدار اور مددگار باقی نہیں رہا، اس لیے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اگر وہ ہمارا ساتھ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، ہم ان سے ناراض نہیں ہوں گے۔ یہ ایک تقریر تھی کہ بھیڑ دائیں اور بائیں چھٹنے لگی اور آپ کے ساتھ صرف وہ لوگ رہنے لگے جو مکے سے چل کر یہاں تک پہنچے۔ بناوٹی عاشق چلے گئے، جو قرابت دار تھے اور سچے عاشق تھے وہ باقی رہ گئے۔ مقام قادسیہ میں پہنچے چل کر تو حر بن یزید 1000 کی فوج لے کر آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ حکم ہے کہ میں آپ کو کہیں رکنے نہ دوں، سیدھا عبید اللہ بن زیاد یزید کے گورنر تک پہنچاؤں۔ اسی وقت نماز ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نے کہا نماز، مؤذن نے کہا اقامت پکارو، اقامت پکاری گئی۔ آپ نے حر بن یزید سے کہا نماز ہمارے ساتھ پڑھو گی کہ الگ؟ کہ نہیں، آپ امامت کریں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ دوست دشمن سب نے آپ کے پیچھے ظہر کی نماز کی نیت باندھی۔ پھر آپ نے کھڑے رہ کر خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں ہم آئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں، خط لکھ کر بلائے گئے ہیں، قاصد بھیج کر بلائے گئے ہیں، اور یہ کہہ کر بلائے گئے ہیں کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آ گئے ہیں، اگر آپ کی وہی رائے ہو تو ساتھ چلتے ہیں، بدل گئی ہو تو ہم ابھی بھی بخوشی یہاں سے اپنے گھر واپس لوٹنے کے لیے تیار ہیں۔ جب آپ نے یہ کہا کہ ہمیں خط لکھ کے بلایا گیا تو حر بن یزید نے کہا آپ کن خطوط کا تذکرہ کرتے ہیں؟ ہمیں ایسے کسی خط کا علم نہیں۔ آپ نے عقبہ بن سمعان سے کہا وہ خطوط بتاؤ، تو انہوں نے 2 تھیلے نکالے اور اس کو پلٹا دیا تو خطوں کا ایک انبار جمع ہو گیا۔ لیکن حر بن یزید نے کہا ہم وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا ہو، ہم میں سے کسی نے یہ خط نہیں لکھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب میں جس راستے پر چلا ہوں وہ شہادت کی موت کی طرف جاتا ہے اور میں اسی کی تلاش میں ہوں۔ زہیر بن قین نے کھڑے ہو کر کہا اپنے ساتھیوں سے کہ تم بولو گے کہ میں بولوں؟ ساتھیوں نے کہا تم بولو۔ اس نے کھڑے کر رہ کر کہا اے فرزند رسول، خدا آپ کے ساتھ ہو، جب تک ہمیں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر یہ دنیا ہمیشہ کی رہنے والی ہے اور ہمیں زندگی اس میں ہمیشہ رہنے کی دے دی جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ دیتے ہوئے مر جائیں گے، زندگی کو آپ کے نام پہ قربان کر دیں گے۔ زہیر بن قین نے کہا آپ آگے چلے تھے کہ آپ کو کوفہ سے 4 لوگ آتے ہوئے دکھائی دیے، اس میں کرماح بن عدی تھا، اس نے اشعار پڑھ رہا تھا جو حضرت حسین کی تعریف میں تھے۔ آپ نے اس سے پوچھا کوفہ کے حالات کیا ہیں؟ لوگوں کی رائے بدل چکی تھی، لوگوں کے خیالات بدل چکے تھے، لیکن جیسے نوٹ ووٹ تقسیم کر دیتی ہے ایسے ہی بادشاہ نے، یزید نے اور عبید اللہ بن زیاد نے
اپنے خزانے کے منہ کھول دیے تھے اور لوگوں کے دل جیتنے کے لیے پیسے تقسیم کر دیا تھا. تو بھیڑ ظہر کی نماز میں آپ کے پیچھے 40,000، عصر کی نماز میں 18,000، مغرب کی نماز میں جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کے سوا کوئی نہیں. کیسی ضمیر فروشی. آپ نے کرمہ بن عدی سے پوچھا، ہم نے قیس بن مسہر کو اپنا قاصد بنا کر روانہ کیا تھا اور قاصد کا احترام کیا جاتا ہے، اس کا کیا حال ہے؟ کرمہ بن عدی نے فرمایا، آپ کا قاصد قیس بن مسہر قتل کیا جا چکا ہے. آپ نے پھر سر جھکایا اور بے اختیار وہاں آپ کو رونا آ گیا. آپ نے پھر پڑھا، منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر. کچھ لوگ آ کے جا چکے ہیں، کچھ لوگوں کی باری بعد میں آنے والی. اب آپ یہاں سے روانہ ہوئے، لیکن اس یقین کے ساتھ روانہ ہوئے کہ اب ہم موت کے منہ میں جا رہے ہیں. قصر بنی مقاتل نامی ایک مقام تھا، وہاں سے گزرتے ہوئے آپ کو اچانک چلتے چلتے نیند آ گئی. سوار سے چلتے چلتے اچانک اونگ گئے اور چونک کر بالکل انا للہ و انا الیہ راجعون الحمدللہ رب العالمین پڑھنے لگے. آپ کے صاحبزادے تھے علی اکبر. انہوں نے پوچھا انا للہ اور الحمدللہ کیوں؟ میں جانے پدر ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص سوار کہتا ہوا چلا رہا ہے کہ لوگ چلتے ہیں، موت ان کے ساتھ چلتی ہے. میں سمجھ گیا یہ مجھے میری موت کی خبر سنائی جا رہی ہے. علی اکبر نے کہا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا، بیٹے ہم تو حق پر ہیں. کہا، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر موت کی ہمیں پرواہ نہیں. چل رہے تھے کہ راستے میں حر بن یزید کو عبید اللہ بن زیاد کا خط آیا کہ حسین کو کہیں ٹکنے نہ دو، بے آب و گیاہ میدان کے سوا اترنے نہ دو، اور دیکھو پانی کے قریب جانے نہ دو. اب آپ کو گھیرنا شروع کیا گیا. ایک مقام تھا، وہاں پر کرمہ بن عدی نے کہا کہ آپ یہاں چلے جائیے، یہاں رک جائیے، قلعہ بھی ہے، روپو سے جائیے. آپ نے اس کا نام کیا ہے؟ کہا عقر. کا عقر اس کے معنی اچھی نہیں ہے، اللہ کی پناہ. پھر ایک اجاڑ زمین تھی، وہاں پر آپ رکے. آپ نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے کربلا. آپ نے فرمایا کرب و بلا یہ محرم کی 2 تاریخ کا واقعہ ہے. عمر ابن سعد یہاں پر حسین بن عمیر تمیمی کی طرف سے جو والی عراق تھا 4000 کی فوج لے کر آ گیا. وہ نہیں چاہتا تھا عمر ابن سعد بن ابی وقاص، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس مہم میں وہ شریک ہو، لیکن اسے مجبور کیا گیا تو وہ آ گیا تھا. اور آ کر اس نے حضرت حسین سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں آئے؟ تو انہوں نے وہی جواب دیا تھا جو حر بن یزید کو دیا کہ ہم آئے نہیں، بلائے گئے ہیں، اور ہمارے آنے کے لیے اتنے خطوط بھیجے گئے ہیں. ہم یہاں آ گئے، لوگ عہد و پیمان پر باقی ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ عہد و پیمان توڑتے ہیں تو ہم واپسی کے لیے تیار ہیں. عمر بن سعد خوش ہو گئے. انہوں نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ مسئلہ حل ہو گیا اور حسین واپسی کی تمنا کر رہے ہیں. ابن زیاد نے اس وقت ایک شعر لکھ کر بھیجا تھا کہ اب جب جال میں پھنس چکے ہو، اب واپس جانا چاہتے ہو، اب تمہارے بچ کر بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ اس کے بعد آپ نے عمر بن سعد سے ملاقات کا وقت لیا، کچھ بات کرتے ہیں. 20 سوار دونوں طرف سے لائے، درمیان میں رکے، ملاقات کی، خفیہ ملاقات کی. لیکن راوی کہتا ہے کہ مشہور یہ بات ہو گئی، دونوں کی بات اس پر چل رہی تھی کہ میں اور تم اپنے لشکر یہاں چھوڑ کر یزید سے ملاقات کرتے ہیں. عمر بن سعد نے کہا اگر میں ایسا کروں تو وہ میرا گھر ختم کر دے گا. آپ نے فرمایا میں بنا دوں گا. عمر بن سعد نے کہا وہ میری جائیداد ضبط کر دے گا. حضرت حسین نے فرمایا میں اپنی جائیداد میں سے دے دوں گا. لیکن اس نے کہا مجھے منظور نہیں. بار بار ملاقات ہوتی رہی.
حسین رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے 3 شرطیں رکھی. مجھے جہاں سے آیا ہوں یا تو وہاں جانے دو، یا یزید سے براہ راست مجھے بات کرنے دو، یا مجھے کسی اسلامی سرحد پر جنگ ہو رہی ہو شہید ہونے کے لیے اجازت دے، میں وہاں جا کر جنگ کروں. ابن سعد کی تمنا جاگی. اس نے ابن زیاد کو خط لکھا کہ حسین تو اب معاملہ ختم کرنا چاہتے ہیں اور اپنے لیے بھی امت کی بہتری کا اسی میں سامان ہے. ابن زیاد بھی راضی ہو گیا، لیکن اس کے پاس شمر جوشن بیٹھا ہوا تھا. جوش میں کھڑا ہو کر کہنے لگا، نہیں، آج اگر یہ واپس چلے جائیں تو آج مجبور ہے واپس جا رہے ہیں، کل غلبہ پالیں گے تو پھر چلے آئیں گے، اس لیے آج قبضے میں آئے ہیں تو واپس نہیں جانا چاہیے. جو کچھ عذاب ہو کے بلا ہو پہنچے گی وہ شمر جوشن کو بہت زیادہ پہنچے گی، یزید کو پہنچے گی. عذاب ہو کہ بلا ہو، مصیبت ہو، غموں کا پہاڑ ہو، یزید کے حصے میں یقیناً ہے. ابن زیاد اور شمر جوشن اس پورے واقعے کے امام، اس پورے واقعے کے ہیرو ہیں تینوں. ابن زیاد نے کڑا خط لے کر روانہ کیا. وہ خط لے کر جو آیا، حضرت حسین کا سامنا جب اس کا ہوا تو اس نے آنکھیں پھیر لی اور حر بن یزید کو سلام کیا اور جا کر خط بتایا. خط کا مضمون حر بن یزید نے حضرت حسین کو سنایا کہ حسین کو کہیں رکنے نہ دو اور اب سیدھا ان کو یہاں تک پہنچاؤ، اور تم کڑی نگرانی رکھو، حسین کا پانی بند کر دو، اور اگر وہ بات نہیں مانتے، یعنی وہ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو پھر ان سے جنگ کرو، حملہ کر دو اور قتل کر دو اور ان کی لاش پر گھوڑوں کو دوڑا دو. جب یہ مضمون حر بن یزید نے سنایا تو اب سمجھ گئے کہ اب امید کی ساری کرنیں ختم ہو چکی ہیں. پانی کی ضرورت تھی، گھاٹ پر پانی کے لیے آپ نے 30 پیدل اور 20 سواروں کو بھیجا. کچھ مٹبھیڑ ہوئی، 20 مشقیں پانی آ سکا. اب جنگ کی تیاری شروع ہو گئی تھی. ابن سعد نے فوج کو حرکت دی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج کا دن ٹال دو، آج کا دن جنگ روک دو، کل دیکھتے ہیں. وہ سمجھ گئے کہ شاید یہ نرم پڑ جائیں اور یزید کی بیعت تسلیم کر لیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کو، اپنے اہل بیت کو، اپنی فوج کو جمع کر کے استعینوا بالصبر والصلاۃ کا حکم سنایا. ایسے حالات میں صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہنا چاہیے. اور ساری رات آپ نے تلاوت کی، ساری رات دعا کی، اور وہ آیت پڑھ رہے تھے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. جو لوگ دشمن ہیں وہ یہ نہ سمجھ لیں کہ انہیں جو ڈھیل دی جا رہی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے. إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. جو ڈھیل انہیں دی جا رہی ہے وہ اس لیے کہ ان کا جرم بڑھ جائے، پھر ان کے لیے دردناک رسوا کن عذاب ہے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. یہ سب کچھ اس لیے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تاکہ اللہ خبیث لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے. آپ یہ آیت زور زور سے پڑھ رہے تھے اور یزیدی فوج کے دستے آپ کے خیموں کے چکر لگا رہے تھے. ایک فوجی نے جب یہ آیت سنی تو زور سے چلا کر اس نے کہا کہ ہاں، ہم لوگ پاک ہیں جو تم خبیث لوگوں سے الگ کر دیے گئے. یہ آج کی رات تھی. اب اس کے بعد سارا قصہ ختم ہونے کو ہے. صبح حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب محسوس کر لیا کہ اب فوج آمنے سامنے ہے اور ابن سعد نے فوج کو بھی ترتیب دے دی، تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور پھر اللہ سے دعا کی، الہی ہر حال میں تو ہی میری مصیبت کو ٹالنے والا ہے، میری ہر پریشانی کا پشت پناہ تو ہی رہا ہے. میرے کریم پروردگار، کتنی مصیبتیں پڑی، دل کمزور ہو گیا،
تدبیر نے جواب دے دیا. دوست دشمن ہو گئے اور دشمنوں نے خوشیاں منائی. میں نے آج تک تجھ سے التجا کی تھی اور آج بھی میں تجھی سے التجا کرتا ہوں. جب فوج کا اور آپ کا آمنا سامنا ہو گیا تو آپ نے پھر اپنی اونٹنی منگوائی اور قرآن منگوایا, قرآن کو سامنے رکھا اور دشمنوں کی یزید کی فوج سے مخاطب ہو کر آپ نے پھر خطبہ دیا. کہا کہ لوگوں جلدی نہ کرو, میری بات سنو, مجھے اپنے آنے کا مقصد ذکر کرنے دو اور میری بات کا عذر پوری طرح مجھے پیش کرنے دو. لوگوں میں آیا نہیں ہوں, مجھے تم لوگوں نے خط لکھ کر بلائے ہیں. اگر تم اپنی بات پر قائم رہو اور میرے ساتھ انصاف کر سکو تو تمہارے لیے خوش نصیبی ہوگی, اور اگر تم اپنی بات سے انکار کر دو اور میرے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو پھر مجھے بھی کوئی انکار نہیں. پھر تم مجھ پر حملہ کر دو, مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو, میرا نگہبان اور والی پروردگار عالم ہے. یہاں تک تقریر کرے تھے کہ پیچھے خیمے تھے, خیموں میں سے رونے دھونے کی آواز آئی تو آپ نے اپنے بھائی عباس کو اور اپنے بیٹے علی الاکبر کو کہا کہ جاؤ ان کو جا کر سمجھاؤ اور ان سے کہو کہ ابھی تمہیں بہت رونا باقی ہے. جب وہ ادھر ان کو چپ کرنے کے لیے گئے تو اس وقت آپ نے کہا خدا عباس پر رحم فرمائے. یہاں آپ کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وہ بات یاد آ گئی تھی کہ اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائے. آپ نے وہ بات یاد کی اور کہا خدا عباس پر رحم فرمائے. پھر دشمنوں کے سامنے آپ کھڑے تھے, فوج کا آپ کا آمنا سامنا تھا. پھر آپ نے تقریر جاری کی اور کہا کہ لوگوں میرا حسب نسب یاد کرو, دیکھو کہ میں کون ہوں. لوگوں پھر اپنے گریبان میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو اور سوچو کہ میرے خلاف تلوار کا نکالنا اور برہنہ تلوار سے میرا استقبال کرنا درست ہے. اے لوگوں, کیا میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے نبی کی چچا زاد بھائی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کہ سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں کیا کہا تھا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. میں نے سچ کہا ہے اور یقیناً سچ کہا ہے, اس لیے کہ ہوش جب سے سنبھالا ہے میں نے جھوٹ نہیں کہا ہے. اگر تمہیں یقین نہ ہو تو تم میں وہ لوگ موجود ہیں جن سے میں تصدیق کرا سکتا ہوں کہ سہیل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ سے پوچھو, یا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھو, یا زید بن ارقم سے پوچھو, یا انس بن مالک سے پوچھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں یہ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. کیا یہ بات بھی تمہیں میرے قتل سے نہیں روکتی؟ لوگوں خدا کی قسم, سوائے میرے اس وقت روئے زمین پر کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں ہے. لوگوں میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ ڈائریکٹ نواسا ہوں. لوگوں کیا تم مجھے اس لیے ہلاک کر رہے ہو میں نے کسی کو ہلاک کیا ہے یا میں نے کسی کا ناحق مال ہڑپ کیا ہے؟ لوگوں آخر کیا بات ہے, میرا قصور کیا ہے یہ تو بتاؤ. آپ بار بار پوچھتے تھے اور کوئی جواب نہیں دیتا تھا تو پھر آپ نے نام لے کر بولنا شروع کیا, اے سعد بن ربیعی, اے حجاب بن بحر, اے قیس بن اشعث, او یزید بن حارث, تمہیں نے تو لکھا تھا کہ زمین پک کر تیار ہو گئی اور فصلیں سرسبز ہری ہو گئی اور چشمے اور نہریں ابل پڑی. آپ آئیں گے تو اپنی ہی فوج میں آئیں گے. ان کی زبانیں کھلی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ کس نے کہا تھا اور ہم نے تو نہیں لکھا تھا. اب یہاں سے وہ مارے کا ایک کارزار شروع ہوا جس سے زمین بھی کانپی اور آسمان بھی تھرایا اور فرشتے بھی چیخ و پکار اٹھے کہ امت اپنے ہی نام لیواؤں کا کس طرح قلعہ کما اور کس طرح گلا ذبح کر رہی ہے.
ابن زیاد کی یزید کی فوج کی طرف سے زیاد ابن ابی غلام یسار سالم نکلے. ان کے مقابلے کے لیے ادھر سے عبید اللہ بن عمیر کلبی نکلے. وہاب ان کی بیوی ان کو ترغیب دے رہی تھی، رجزیہ اشعار پڑھ رہی تھی. تھوڑی دیر میں انہوں نے ان دونوں کو نیچے گرا دیا. پھر کچھ اور نکلے، پھر ختم ہو گئے. شمر ذی الجوشن نے دیکھا کہ اگر باری باری لوگ گئے تو یہ لوگ تو ہم پر حاوی ہو جائیں گے اور ہم پسپا ہو جائیں گے، اس لیے ایک ساتھ حملہ بول دو. ایک ساتھ جب حملہ بولا، تھوڑی دیر کے بعد جب جنگ رکی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا کہ مسلم بن اوسجہ رضی اللہ عنہ مٹی اور خون میں لتے ہوئے پڑے ہیں تو بے اختیار زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. حسینی فوج میں پہلے نمبر پر شہید ہونے والے مسلم بن اوسجہ رضی اللہ عنہ تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف زہیر بن قین یہ سپہ سالاری کے فرائض انجام دے رہے تھے اور جھنڈا آپ کے بھائی عباس کے ہاتھ میں تھا. اچانک شمر ذی الجوشن نے عمرو بن سعد نے محسوس کیا کہ یہ غالب آ رہے ہیں اور یہ جان سے ادھار لڑ رہے ہیں، تو اس نے کمک بلوائی. 500 تیر انداز آئے اور 500 تیر اندازوں نے آتے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فوج کے گھوڑوں کو نشانہ بنایا. مسلسل ایسی تیر اندازی کی کہ جتنے فوجی سوار تھے وہ سب گھوڑوں کی پیٹ سے اتر کر پیدل ہو گئے. اب یزید کی فوج اور زیادہ طاقتور ہو گئی تھی. اس درمیان حر بن یزید جس نے 1000 کی فوج لائی تھی اور آپ کا پیچھا اس نے کیا تھا اور یہاں تک پہنچایا تھا، وہ اچانک حضرت حسین کے لشکر کی طرف بڑھنے لگا. کسی نے اس سے پوچھا حر کدھر؟ کہا میں جنت یا جہنم میں سے کسی ایک کا انتخاب کر رہا ہوں. اور پھر اس نے زور سے کہا کہ میں نے جنت کا انتخاب کر لیا ہے، چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فوج کی طرف آ گیا اور آ کر اس نے رویا اور کہا کہ میں ہوں وہ بدبخت جس نے آپ کا پیچھا کر کے آپ کو اس مقام تک پہنچایا. مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی اور وہ آپ کی کوئی شرط بھی منظور نہیں کریں گے. میں اب آپ کی طرف آ چکا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. کیا میری توبہ اللہ قبول کر لیں گے؟ آپ میں اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے. تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام حر ہے. کہا حر کے معنی تو آزاد کے ہوتے ہیں، تم یہاں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد رہو. حبیب بن مظاہر میمنے کے سپہ سالار تھے، شہید ہو گئے. پھر حر بن یزید سپہ سالار بنے، وہ شہید ہو گئے. پھر زہیر بن قین وہ سپہ سالار تھے، وہ بھی شہید ہو گئے. باری باری ایک کے بعد دیگر غفاری 2 جوان تھے، وہ کودے، وہ بھی شہید ہو گئے. جابری 2 بچے تھے، وہ آپ علیہ السلام کے نواز سے حضرت حسین کو دیکھ کر بہت رو رہے تھے. آپ فرمایا بیٹا مت رو، تھوڑی دیر میں تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی. انہوں نے کہا ہم ہماری وجہ سے نہیں آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا اللہ کی اگر یہی مرضی ہے تو کیا کریں. پھر اس کے بعد انہوں نے جوش سے لڑنا شروع کیا. وہ لڑتے جاتے تھے اور حسین رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے جاتے تھے اور سلام کرتے جاتے تھے. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. اے رسول اللہ کے نواز سے سلام ہو، اے رسول اللہ کے نواز سے سلام ہو، شاید یہ آخری سلام ہو، شاید یہ آخری سلام ہو. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں بھی کام آ گئے. اب ایک کے بعد دیگر سب شہید ہو گئے تھے. اب اہل بیت کی باری تھی. اہل بیت میں سب سے پہلے علی اکبر جو آپ کے بڑے صاحبزادے تھے وہ میدان میں کودے اور شہید ہو گئے. خیمے سے خاتون نکلی، شان تھا، لوگ کہتے ہیں اس کا چہرہ تھا، وہ چیختے ہوئے نکلی، ہائے میرے بھتیجے، ہائے میرے بھتیجے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پکڑ کر ان کا ہاتھ خیمے میں چھوڑ کر آیا. علی اکبر کی لاش کو اٹھائی اور خیمے میں جا کر رکھ کر آیا. پوچھا کہ یہ کون تھی عورت؟ کہا یہ زینب بنت فاطمہ، یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ بہن تھی. تھوڑی دیر کے بعد ایک جوان نکلا،
بڑا اچھلتا جوان تھا اور بڑا حسین جوان تھا، چادر اوڑے ہوئے تھا، چپل پیر میں تھی اور بائیں پیر کے چپل کا بند بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ آیا اور سیدھا دشمنوں پر ٹوٹ پڑا۔ اچانک بحر بن کعب نے تلوار اٹھائی اور جو ماری ان کے سر پر، وہ زور سے چیخا، ہائے میرے چچا، اور نیچے گر گیا۔ اور حسین رضی اللہ عنہ لپکے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کے سرہانے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، میرے بھتیجے، ہلاکت ہو اس کے لیے جس نے تجھے قتل کیا ہے، قیامت کے دن وہ تیرے نانا کو کیا جواب دے گا؟ اب میں بھتیجے، آج تیرے چچا کے دشمن بہت ہو گئے، دوست کوئی باقی نہیں رہا۔ پھر اس کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور اس طرح لے کر جا رہے تھے کہ دونوں پیر زمین پر رگڑ رہے تھے، اور جا کر علی اکبر کی لاش کے بازو میں لٹا دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون تھا جو مرا؟ تو بتایا گیا کہ ان کے بڑے بھائی تھے حسن رضی اللہ عنہ، یہ ان کا بیٹا حسن ہے۔ آپ نے ان کو لٹا کر آیا تھا کہ آپ کے اہلیہ امید سے تھی، اندر سے خبر آئی کہ آپ کے گھر ایک بچے کی ولادت پیدائش ہوئی ہے۔ چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو گود میں لایا گیا، آپ اس کے کان میں اذان دے رہے تھے، اچانک ایک تیر آیا اور بچے کی حلق میں پیوست ہو گیا۔ بچے کی آہ بھی نہیں نکلی، وہیں پر جان آفرین کے سپرد کر دی۔ آپ نے تیر نکالا، چلو میں اس کا خون بھرا اور اس کے جسم پر مل دیا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، الہی اگر آپ کی مدد روٹ گئی ہے تو پھر وہ کر دیجیے جس میں بہتری ہے۔ باری باری سب قتل ہو رہے تھے، سب شہید ہو رہے تھے۔ اہل بیت میں سے بھی بڑی تعداد شہید ہو چکی تھی۔ محمد بن ابی سعید بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، جعفر ابن عقیل، محمد بن عبداللہ بن جعفر، عون بن عبداللہ بن جعفر، اور علی بن حسن، محمد بن حسن، عثمان بن حسن، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن، علی ابن حسین، عبداللہ ابن حسین، یہ 17 لوگ ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد ہیں، یہ اہل بیت ہیں، یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب خیمے میں صرف خواتین رہ گئی تھی، اور خیمے میں چند چھوٹے سے بچے، جس میں ایک چھوٹے زین العابدین بیمار تھے، وہ رہ گئے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے، دشمنوں نے گھیر لیا تھا، اور قریب تھا کہ آپ کا کچھ ہو جائے کہ وہ بچہ اندر سے اس نے دیکھا کہ ان کو گھیر لیا گیا تو خیمے کی لکڑی لے کر دوڑا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی، اور حضرت زینب نے بھی دیکھ لیا۔ حضرت زینب کو حضرت حسین نے کہا اس کو روکو، اور زینب نے روکا تو وہ ہاتھ چھڑا کر بھاگا۔ یہاں پہنچا اور جیسی دشمن کو آپ کے قریب آتے ہوئے اس نے دیکھا تو اس نے وہیں سے چیخ مارا کہ خبیث میرے چچا کو قتل کرے گا۔ اس نے اٹھی ہوئی تلوار بچی کے رکھ دی، جگہ پر ختم ہو گیا۔ آپ نے اس کو اپنے گلے سے لگایا، اور جب وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا تو کہا کہ بیٹا صبر کر، تھوڑی دیر میں جیسے تیرے پہلے بڑے پہنچے ہیں تو بھی وہیں پہنچ جائے گا۔ اب آپ کی باری تھی، لوگ آپ کے قریب آتے تھے، لیکن یہ گناہ کوئی اپنے سر لینا نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا کام ہمارے ہاتھ سے ہو۔ عبداللہ ابن عمار جو اس جنگ میں خود شریک تھا، وہ کہتا کہ میں نے آپ کو نیزہ مارا تھا اور میں اتنے قریب پہنچ گیا تھا کہ قتل چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا یہ گناہ میں اپنے سر کیوں لوں۔ میں واپس پلٹا، میں نے دیکھا کہ وہ پیدل لڑ رہے تھے، اور وہ جس طرف رخ کرتے تھے صفوں کو الٹ دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم، میں نے ایسے شخص کو جس کے نگاہوں کے سامنے اس کا گھرانہ قتل ہو گیا ہو، اتنا بے باک، جری اور بہادری کے ساتھ لڑتا ہوا نہیں دیکھا۔ اس کے دائیں سے بائیں سمت پلٹنے میں یزیدی فوج اس طرح بھاگتی تھی جیسے شیر کو دیکھ کر بکریاں بھاگ جاتی ہیں۔ عمرو ابن سعد قریب تھا کہ آپ کا تلوار اٹھائے، تو آپ کی بہن زینب بن فاطمہ قریب آئی اور اس نے کہا تمہارے ہوتے ہوئے کیا میرا بھائی شہید قتل ہو جائے گا؟ اس نے رخ پھیر لیا، اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے، وہ روانہ ہو گیا۔ یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پیاس لگی، پانی کے لیے آپ آئے اور پانی پینے کے لیے کھڑے تھے کہ اچانک ایک تیر آیا
اور یہاں گردن میں پار ہو گیا. آپ نے اس کو زور سے نکالا تو دونوں چلو آپ کے خون سے بھر گئے. آپ نے اس کو اس طرح دیکھا اور آسمان پر اس طرح اچھال دیا. میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اور احسان ہے، لیکن دیکھ تو صحیح تیرے نبی کی نوازوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے. تو نیز بر سر بام آ کہ منظر کشائش ہے. تو بھی آج دیکھنے کے لیے کتنا حسین نظارہ سجا ہے. تیرے نبی کے گلشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ادھر شمس الجوشن جوش لگا رہا تھا، ایک ایک کو برنگیختہ کر رہا تھا کہ جلدی کرو، اب دیر مت کرو، جلدی کام ختم کرو، جلدی ختم کرو. آپ نے اس سے کہا تم میرے قتل پر لوگوں کو ابھارتے ہو، میرے قتل پر اللہ جتنے ناراض ہوں گے میرے علاوہ کسی کے قتل پر اللہ اتنے ناراض نہیں ہوں گے. آپ کو جب دشمنوں نے پوری طرح گھیر لیا تو زرع ابن شریک تمیمی تھا، اس نے آپ کو ایک نیزہ مارا اور سنان بن انس نخعی نے پھر آپ پر ایک وار کیا اور زرع بن شریک تمیمی نے پھر دائیں سمت مونڈے پر اس نے ایک وار کیا جس سے آپ نڈھال ہو کر زمین پر گرے اور دیکھ رہے تھے کہ سنان بن انس نخعی جو سوار تھا اس نے چیخ کر کہا کہ گردن کاٹ لے، تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی تو دانت چیخ کر کہا کہ خدا تیرا ستیاس کرے گردن کیوں نہیں کاٹتا. نیچے اترا اور نواسہ رسول کے تن سے سر کو جدا کر دیا. سر الگ اور جسم الگ. بعد میں دیکھا گیا 33 گھاؤ نیزے کے تھے اور 34 زخم کے تھے. پھر آواز لگائی کہ کون گھوڑوں کے ٹاپوں سے ان کو روندے گا. 10 لوگ تیار ہوئے، روندا گیا. پھر آگ کے کپڑے تک اتارے گئے. پھر جتنے لوگ شہید ہوئے تھے ان سب کی گردنوں کو الگ کر کے تمام سروں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا. پھر ابن زیاد کے دربار میں اور وہاں سے یزید کے دربار میں بھیجا گیا. پھر آپ کا جو لوٹا پٹا قافلہ تھا، خواتین تھی، اس میں آپ کی بہنیں تھی، آپ کی بیٹیاں تھیں، وہ اس میدان سے گزر رہی تھی تو اس میں آپ کی بہن زینب بنت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اس نے جو نوحہ کیا وہ سب کو یاد رہ گیا. اس نے کہا ہائے محمد، ہائے محمد، اس پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہوا. دیکھ حسین ریگستان میں کیسے پڑا ہوا ہے، دیکھ اس نے اپنے ہی خون کا لباس پہن رکھا ہے. دیکھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج حسین کے کپڑے تک اتار دیے گئے، مٹی اڑ اڑ کر اس کے کپڑے پہنا رہی. اے محمد، آج تیری بیٹیوں کو قیدیوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے. وہ نوحہ تھا کہ شاید اس پر فرشتے بھی تل ملا اٹھے ہوں. میں نے کہیں پڑھا تو نہیں ہے لیکن ایک صاحب سے سنا ہے کہ جب قافلہ لوٹا پیٹا مدینہ منورہ جا رہا تھا تو راستے میں مسجد پڑتی تھی. مسجد کے مؤذن نے جب ان کے قافلے کو جاتا ہوا دیکھا تو اس میں زین العابدین بھی تھے. زین العابدین سے اس نے کہا تھا جو حضرت علی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور بیمار تھے، یہ رہ گئے تھے. اس نے ان سے طنز کے طور پر کہا تھا، بڑے جوش سے گئے تھے، ہار کر آئے کہ نہیں؟ بہت جوش بتانے کے لیے گئے تھے، کیسے ہار کر آئے؟ چھوٹا سا بچہ تھا زین العابدین. اس نے مؤذن سے کہا تھا، مؤذن ہم ہار کر آئے یا جیت کر آئے، اس کا فیصلہ ابھی ہو جائے گا، یہ بتا اذان ہوئی کہ نہیں؟
اس نے کہا نہیں ابھی اذان باقی ہے. کہا چل تیری اذان پر ہماری ہار جیت کا فیصلہ ہو جائے گا. ابھی بھی اذان میں اگر تیرے نانا کا نام آیا تو جیت تیری اور میرے نانا کا نام آیا تو جیت میری. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رونا یہ نہیں ہے، رونا یہ تاریخ کا اتنا دردناک اور غمناک واقعہ. اس دن شہادت کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پڑوس میں اگر میت ہو جائے اور ہمارے یہاں شادی ہو تو ہم شادی کا سامان مختصر کر دیتے ہیں کہ پڑوس میں میت ہو گئی. یہ کیسا نبی سے تعلق ہے. شہادت حسین کی تاریخ میں جتنے ڈھول بجائے جاتے ہیں پورے سال نہیں بجائے جاتے. ہمارے بچے کا انتقال ہو جائے اور کوئی ڈھول تاشے پیٹے ہمارے دل پر کیا گزرے گی؟ نبی کے نواسے کی شہادت ہو اور اس پر ناچا جائے، اس پر ڈھول بجایا جائے، اس سے زیادہ بے ایمانی کیا ہو؟ نبی کے نواسے کی شہادت پر لوگ ناچیں اور ہم اس کے تماشائی بن کر کھڑے رہیں. یہ امت اگر برما میں قتل نہ کیا جائے تو اس کا کیا کیا جائے؟ اس امت کو اگر جیل میں نہ ڈالے تو پھر کیا کریں؟ آخر دعوانا الحمد للہ.